السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین حضرات، رمضان المبارک مہینے میں ایک عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح وہ نماز ہے جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فرمائی اور صحابہ کرام نے فرمایا۔ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابھی میں نے جو بخاری شریف کی حدیث شریف پڑھی ہے، اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی حالت ایمان میں ہو، اور احتساب کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تراویح پڑھنے کا مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ تراویح پڑھنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تراویح پڑھتا ہے ثواب کی لالچ میں، اجر و ثواب کے لیے پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ان کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا محبوب عمل ہے تراویح، کتنا اچھا عمل ہے تراویح۔ تراویح ایسی عبادت ہے جس کے پڑھنے سے، اہتمام کرنے سے پچھلے گناہ معافی کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، سند دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی الحمدللہ رمضان کے مہینے میں
پوری دنیا میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور تراویح کسی حال میں چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آپ جب تراویح پڑھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کریں گے، راضی کریں گے، اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تراویح گناہ سے بخشش کا بڑا اہم ذریعہ بھی ہے۔ تراویح وہ نماز ہے جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح جو شخص پڑھتا ہے گویا وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت تراویح میں کی جاتی ہے، اس لیے تراویح کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تراویح میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک ختم قرآن ہونا، دو سنتیں ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تراویح میں دو سنتیں ہیں، ایک سنت تو یہ ہے کہ ایک ختم قرآن سننا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ آخر مہینے تک جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تراویح پڑھتے رہنا ہے۔ یہ دو سنتیں، یہ جو 10 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، 20 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، اس میں ایک سنت پوری ہو جاتی ہے، ایک ختم قرآن سننے کا۔ لیکن عام طور پہ 10 روز تراویح پڑھنے کے بعد یا 15 دن تراویح پڑھنے کے بعد پھر تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آخر تک تراویح پڑھتے رہیں۔ 10 دن کے تراویح کے بعد ایک سنت آپ کی ادا ہو جاتی ہے ختم قرآن کا، لیکن دوسری سنت یہ ہے کہ جب تک چاند نظر نہ آ جائے عید کا پڑھتے رہنا ہے، وہ سنت بھی ادا کرنی ہے۔ تراویح کے معنی آتے ہیں راحت و آرام والی نماز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں اور تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی ایک اسپیشل تسبیح آتی ہے، خاص تسبیح آتی ہے، تو ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تھوڑا آرام ملتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ اور وہ دعا بھی جو ہے وہ بہت معنی خیز دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ اس تسبیح میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ کی حمد کی گئی ہے، اور انسان اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تراویح وہ عبادت ہے کہ اگر آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو گویا 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 سجدے۔ اب بتائیے 20 رکعت 40 سجدے، یہ سجدے بہت قیمتی ہیں اور یہ سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تم سجدے کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ تراویح ہے، یہ سجدے ہیں۔ گویا ایک تراویح میں 40 سجدے ہیں اور سجدے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں تراویح کا خاص اہتمام کریں اور پورے مہینے تراویح پڑھیں، ایک ختم قرآن بھی سنیں، پورا مہینے تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ اس کا اجر ملے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر سجدوں کا الگ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں تراویح اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کی جو مسائل ہیں اور جو ضرورتیں ہیں وہ بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کو عمل میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔